بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین سبق نمبر 86 کے ساتھ حدیث طلبہ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ او کالذی مر علی قریۃ سے لے کر آیت نمبر 259 اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر تک ہوگا۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ ترجمہ دیکھیے، یا تم نے اس جیسے شخص کے واقعے پر غور کیا، مر علی قریۃ جس کا گزر ایک بستی پر ہوا، وہی خاویۃ علی عروشہا جب وہ چھتوں کے بل گر پڑی تھی۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس نے کہا کہ اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ فاماتہ اللہ، اللہ نے اسے اس شخص کو موت دی، 100 عام 100 سال تک، ثم بعثہ پھر اس کو زندہ کیا۔ قال کم لبثت، اور پھر پوچھا کہ تم کتنے عرصے تک اس حالت میں زندہ رہے ہو، اس حالت میں رہے ہو۔ قال لبثت یوما بعض یوم، تو اس نے کہا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں بلکہ تم 100 سال تک اس طرح رہے ہو۔ فانظر الی طعامک، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، وشرابک، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، لم یتسنہ، کہ گل سڑ کر اس کا کیا حال ہو گیا ہے، دیکھو وہ ذرا نہیں سڑی، لم یتسنہ وہ ذرا بھی نہیں سڑی۔ جی یہ حضرت ابراہیم، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا، اب آگے اسی نوع میں سے ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، یعنی جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا اسی طریقے سے اس نوعیت کا ایک اور واقعہ دوسرے دعوے کے اوپر بیان کیا جا رہا ہے۔ اب دعویٰ بعث بعد الموت کا ہے کہ بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ لوگوں کو زندہ کیا جائے گا۔ اب یہ واقعہ کیا ہے، تو مختصراً یہ کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ بخت نصر کے زمانے میں یہ پیغمبر تھے اور ان کو پوری تورات یاد تھی۔ بخت نصر کافر بادشاہ تھا اور اس نے بیت المقدس کو ویران کر دیا، بنی اسرائیل کے لوگوں کو قید کر دیا اور بہت ساروں کو قتل کر دیا، مار دیا، غرض پورا شہر ویران ہو گیا۔ تو قیدیوں میں عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ قید سے جب چھوٹ گئے تو راستے پر جو ہے نا ایک شہر دیکھا جو بالکل ویران پڑا ہوا ہے اور اس کی عمارتیں بھی گری ہوئی ہے۔ تو دل میں انہوں نے کہا کہ یہاں کے رہنے والے تو سب مر گئے، تو کیسے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کریں گے اور پھر آباد ہوگا۔ اس لیے نہیں کہ بعث بعد الموت پر ان کو یقین نہیں تھا، لیکن اس لیے کہ کہا کہ اتنے سارے لوگ مر گئے ہیں، دل میں خیال آیا دوبارہ کیسے یہ شہر آباد ہوگا۔ تو اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کی، ان کے ساتھ ایک سواری کے طور پر گدھا بھی تھا، وہ بھی مر گیا، سو گئے، اور ان کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کی اور اسی حال میں 100 سال تک رہے، ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ اسی مدت میں بخت نصر مر گیا، دوسرا بادشاہ، اور اس نے بیت المقدس کو آباد کیا اور وہ جس شہر پر گزرے تھے اس کو بھی خوب آباد کیا۔ پھر 100 برس گزرنے کے بعد عزیر علیہ السلام جو دوبارہ زندہ ہو گئے، ان کا کھانا پینا اسی طرح پڑا ہوا تھا اور گدھا ان کا مر چکا تھا، وسیع ہدیاں ہو چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم کتنا عرصہ زندہ رہے ہوگے، تو انہوں نے کہا ہوگا کہ ایک دن یا ایک دن سے زیادہ۔ تو اللہ نے کہا اب تو 100 برس تک زندہ رہے ہیں، اپنے کھانے کی طرف دیکھیے وہ بالکل صحیح ہے، اور گدھے کی طرف دیکھیے وہ بالکل ہڈیاں ہو چکی ہے اس کی۔ تو ان کا گدھا دوبارہ زندہ ہو گیا اور وہ دوبارہ پھر اپنے شہر لوٹ گئے اور دیکھ لیا سارا منظر کہ وہ شہر بالکل آباد ہو چکا تھا۔ تو یہ کچھ مختصر سا واقعہ ہے، ہم تفسیر پڑھتے ہیں، آپ کو تفسیر میں بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ او رأیتا، جی رأیتا محذوف نکالا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا،
تو اس طرف اشارہ ہے کہ یہ جو الم تر الذی حاج جب پیچھے ہوا ہے نا اس کا معطوف علیہ یہ بن رہا ہے، لیکن اس کے اوپر عطف نہیں ہے، البتہ معنوی طور پر معطوف یہ بن رہا ہے۔ اس کے اوپر براہ راست عطف اس لیے نہیں کر رہے کہ اس میں کالذی کاف تشبیہ کا آیا ہوا ہے جو کہ معنی ہے اس کے اوپر عطف کرنے سے، اس لیے براہ راست اس پر عطف نہیں کر رہے ہیں، لیکن مطلب یہ کہ کیا آپ نے اس شخص کا حال بھی دیکھا جس کا گزر ایک بستی پر ہوا؟ کالذی الکاف زائدۃ، کاف زائدہ ہے یہاں پر جی، یعنی اس طرح کی مثالیں پہلے بھی بیان ہو چکی ہیں، جیسے کہ دوسرے سے پارے میں الم تر الذی خرجوا من دیارہم وہم الوف، مثال ہم نے تفصیل سے پڑھی ہے، تو یہ بھی اسی طرح کی مثال ہے۔ مر علی قریۃ، ایک بستی پر گزر ہوا، بستی کون سی تھی؟ یہ بیت المقدس تھی، راکبا علی حمار، اپنے گدھے پر سوار تھے، جو قید سے چھوٹنے کے بعد جو ہے نا جا رہے تھے، ومعہ سلۃ تین، ان کے پاس انجیر کا ایک تھیلا تھا، وقدح عصیر، اور شراب کا پیالہ تھا ایک، وہو عزیر، یہ عزیر علیہ السلام تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ حضرت ارمیہ علیہ السلام تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، حضرت خضر علیہ السلام جو مشہور پیغمبر ہیں، اور دوسرا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام تھے۔ بہرحال لیکن راجح قول یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ وہی خاویۃ ساقطۃ، یعنی پڑی ہوئی تھی، علی عروشہا، اپنے چھتوں پر، سقوفہا، سقف کی جمع سقوف آتی ہے، عروش کا معنی کیا ہے سقوفہا، لما خربہا بخت نصر، جب اس کو خراب کیا بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس بستی کو پورا تباہ کر دیا، کچھ لوگ قتل کر دیا، کچھ کو قید کر دیا، غرض ساری بستی تباہ ہو گئی۔ قال انا کیف کے معنی میں ہے، اشارہ کر دیا کہ یہاں پر انا کیف کے معنی میں ہے، یحیی اللہ بعد موتہا، زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد، یعنی انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہوگا، اس لیے نہیں کہ بعث بعد الموت پر، یعنی دوبارہ زندہ کرنے پر ان کو یقین نہیں تھا، استعظاما لقدرت اللہ، یہ اسی اشکال کا جواب ہے کہ کیا بعث بعد الموت کا ان کو یقین نہیں تھا، اس وجہ سے انہوں نے اس طرح کہا؟ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تعظیم کے لیے انہوں نے اس طرح کہا، تعظیماً انہوں نے اس طرح کہا، تعظیم مانگنے کے لیے اس طرح کہا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، تو اب اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کر کے دکھانا تھا ان کو، پیغمبر تھے، تو کیا ہو گیا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی، وَأَلْبَسَهُ، اور اسی پر روک کر رکھا۔ تتمیم واقعہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں تتمیمی واقعہ ہے کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، کہ اماتت 100 سال تک مردہ رہنے، 100 سال تک مردہ نہیں رکھا بلکہ موت دے دی، وَأَلْبَسَهُ، اور پھر اس پر روک کے رکھا 100 سال تک۔ ثم بعثه، پھر دوبارہ اس کو اٹھا دیا، احیاہ، کیا مطلب؟ زندہ کر دیا اس کو، معنی لیریہو کا کیفیت ذالک، مقصد کیا تھا؟ مقصد احیا، تاکہ دکھا دے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی کیفیت کہ کیسے مردہ ہو جاتا ہے انسان اور پھر کیسے زندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ معجزہ دکھا دیا۔ قال تعالی له، قائل کا بیان، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آگے، کم لبستا، اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی تھی اس سے، آپ کتنا عرصہ ٹھہرے رہے ہیں؟ کم لبستا، کتنا عرصہ آپ وہاں ٹھہرے رہے ہیں، مکستہ ہونا، کتنا عرصہ آپ وہاں ٹھہرے ہوں گے، جی کم لبستہ کا معنی یہاں پر یہ ماضی کے معنی میں کہ کتنا عرصہ ٹھہرے رہے ہوں گے۔ قال لبست یوما بعض یوم، ان کا ایک دن یا دن کا ایک تھوڑا حصہ، کیوں دن؟ پہلے انہوں نے کہا نا ایک دن، پھر ہوا یہ تھا کہ صبح کے ٹائم سوئے تھے اور ان کی آنکھ جب کھلی تھی نا وہ عصر کا وقت ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا اچھا ایک دن نہیں، جب دیکھا نا کہ عصر کا وقت ہو رہا ہے تو کہا کہ پھر دن کا ایک کچھ حصہ، لأنه نام اول نہار فقبض، اس لیے کہ دن کے اول حصے میں سو گئے تھے اور پھر ان کی روح قبض ہو گئی تھی، وأحيي عند الغروب، اور غروب آفتاب کے وقت ان کو زندہ کیا گیا تھا، فظن انه يوم النوم، تو ان کو ایسا لگا کہ یہ ایک دن کی نیند تھی، تو بے خبر تھے بالکل، ان کو کچھ نہیں تھا، 100 سال گزر گئے اور ان کو کچھ خبر بھی نہیں، کچھ پتہ نہیں چلا ان کو۔ قال بل لبست 100 عام فانظر الى طعامك، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کرامت ظاہر کی اور فرمایا کہ آپ تو پورا 1 سال تک یہاں 100 سال تک آپ ٹھہرے رہے ہیں یہاں پر، فانظر الى طعامك، اپنے کھانے کی طرف دیکھیے، التین، وہ جو انجیر انہوں نے رکھا تھا نا، وہ شرابک، اور اپنے پینے کی چیزوں کی طرف،
العصیر، وہ جو شراب کی کا برتن انہوں نے رکھا تھا، لم یتصنع، وہ ذرا بھی خراب نہیں ہوئی ہے. یتغیر مع طول زمانے، متغیر نہیں ہوئی ہے. یتصنع کا مطلب ہے متغیر ہونا اپنے طول زمان کے باوجود، اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود. والہاء سے یتصنع کی لغوی تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ کون سا صیغہ ہے. تو سن لیجئے اس کے بارے میں صاحب جلالین نے 2 قول بیان کیے ہیں. کتنے؟ 2 قول. ایک یہ کہ یتصنع، تصنع یتصنع سے ہے، یعنی سنہ، سانون ہا اس کی حروف اصلی ہے، اور ہا فاعل لام یعنی لام کلمے کے مقابلے میں آ رہا ہے. تو سنہ حروف اصلی، تو اس صورت پہلی قول کے مطابق ہا اس کا حروف اصلی بنے گا. دوسرا قول یہ سنہ، باب اس کا مادہ سنوا ہے، سین نون اور واو، ٹھیک ہے. تو باب تفاعل سے آیا ہے یتصنع. تو ہا جو آخر میں آئی ہے یہ سکوت اسقاط والی ہا ہے، جو سکوت کے لیے آتی ہے وہ والی ہا ہے، ہا اصلیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو 2 قول تو دیکھیے بھی عبارت میں دیکھیے، والہا اور ہا کے بارے میں 2 قول ہے. قیلا، ایک ہے کہ اصلہ من سانہ، تو اصل میں سانہ تو سے ہے، یعنی ہا اصلیہ ہے، ہا اس میں اصلیہ ہے. دوسرا قول کہ ہا اصلیہ نہیں ہے بلکہ ہا زائدہ ہے سکوت کے لیے، وکیل لے سکتے ہیں. اور دوسرا قول یہ کہ سکوت کے لیے ہے صرف من سانئی. تو یہ باب یہ اس کا مادہ سانئی تو کا مادہ سنوا ہوگا پھر، یعنی سانئی تو سے. وفی قراءۃ بحذفها، ایک قراءت میں یتصنع یعنی ہا محذوف ہے بالکل، اور قراءت کیا بنے گی؟ یتصنع، لم یتصنع ہا کے بغیر. وفی قراءۃ بحذفها، ایک قراءت میں حذف کے ساتھ بیان قراءت، ٹھیک ہے. وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو دیکھیے، کیف ہوا، وہ کیسا ہے. فرآہ میتا، تو اس نے اس کو مردہ پایا. وعظامہ بیض طلوح، اور اس کی ہڈیاں بالکل سفید ہو گئی تھی، چمک رہی تھی، یعنی بالکل بہت 100 سال گزر گئے تھے مرے ہوئے اس پر. فعلنا ذالک، یہ ہم نے کیا، لتعلم، تاکہ آپ کو علم ہو جائے، مشاہدہ ہو جائے. جی، اور لتعلم کہہ کر صاحب جلالین نے معطوف علیہ محذوف نکالا ہے، اور نجعل کا معطوف علیہ محذوف نکالا ہے. فعلنا ذالک کہ یہ ہم نے کیا، لتعلم تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے، اور وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم آپ کو بنائیں. 2 مقصد تھے، ایک یہ کہ آپ کو بھی مشاہدہ ہو جائے کہ بعد الموت کیسے ہوگا اور دوبارہ لوگ کیسے زندہ کیے جائیں گے، اور دوسرا ہے کہ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، آپ کو بھی ہم نے 100 سال تک مردہ رکھ کے دوبارہ زندہ کرنے کو نشانی بنانا تھا. الباس بعث بعد الموت کے جو قاعدہ تھا اس کے اوپر، للناس لوگوں کے لیے. وانظر الی العظام، یہاں تک ہم نے ترجمہ پڑھ لیا تھا، ترجمہ دیکھیے. وانظر الی العظام، اور اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح ان کو اٹھاتے ہیں. کیف ننشزها، ہم کس طرح ان کو اٹھاتے ہیں. ثم نکسوها لحما، پھر ان کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں. فلما تبین له، چنانچہ جب حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ گئی. قال، تو حضرت علیہ السلام کہنے لگے، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، مجھے یقین ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ٹھیک ہے. انظر الی العظام من حمارک، جی اپنے وہ گدھے کی ہڈیوں کو دیکھیے. کیف ننشزها، کیسے ہم اس کو دوبارہ، کیسے ہم کس طرح اس کو اٹھاتے ہیں. تو روایت میں آتا ہے کہ ایک ہوا چلی اور جو ہڈیاں، وہ سیدھا ہڈیاں تھیں نا جو وہاں پڑی ہوئی تھی گدھے کی، وہ اٹھ کے جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا شروع ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر گوشت چڑھا اور اس میں روح آئی اور وہ اس نے آواز نکالی باقاعدہ. تو اسی بات کو بتا رہے ہیں صاحب جلالین. کیف ننشزها، کیسے ہم اس کو اٹھاتے ہیں. نحیھا، یعنی ہم اس کو زندہ کرتے ہیں. بضم النون، یہ ننشزها نون کے ضمے کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. وقرئ بفتحها، بیان قراءت. ننشزها بھی ہے، ننشزها نون کے فتح کے ساتھ، لیکن اس صورت میں من انشر ونشر سے ہوگا، یعنی ننشرها اور ننشرها دونوں لغت، یا ننشرها یا ننشرها دونوں ہوگا، ٹھیک ہے. تو انشرا ننشرو، یہ زا نہیں ہے بلکہ را ہے. لغتان، 2 لغتیں ہوگی. وفی قراءت بضمها، ایک قراءت میں ضمہ کے ساتھ ہے. ننشرها والزا، اور زا کے ساتھ ہے، یعنی ننشزها جو ہم پڑھتے ہیں. نحرکها ونرفعها، کہ اس کو حرکت دیں اس کو، یا کہ اس کو رفع دے دیں. تو 2 بیان قراءت بتا رہے ہیں اس کی.
ثم نکسوها لحما، پھر ان کو گوشت کا لباس ہم پہناتے ہیں. فنظر الیہا، تو حضرت علیہ السلام نے اس کو دیکھا. وقد رکبت، اس کی ہڈیاں جڑنے لگی. وکسیت لحما، اور اس پر گوشت چڑھنے لگا. ونفخ فیہ الروح، اور اس میں روح ڈالی گئی. ونحق، اور پھر وہ آواز نکالنے لگا. نحق، جب گدھا آواز نکالتے ہیں نا اس کو نحق کہتے ہیں. ونحق، اور اس نے آواز نکالی. فلما تبین لہ، جب اس کے سامنے ظاہر ہو گیا ذالک، یہ چیز بالمشاہدہ، مشاہدہ کر کے، مشاہدہ جب دیکھ لیا کہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں، اس کی کیفیت براہ راست انہوں نے دیکھ لی. قال اعلم، تو کہنے لگا اب میں نے جان لیا. علم مشاہدۃ، مجھے علم یقینی ہو گیا. جو مشاہدے کا علم ہوتا ہے نا، یہ سب سے پختہ علم ہوتا ہے کہ انسان کو خود مشاہدہ ہو جائے. ایک تو ظنی علم ہوتا ہے نا، دیکھا نہیں ہوتا، آنکھوں سے دیکھا نہیں ہوتا، لیکن جب خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اور کسی کے ساتھ خود ہو جائے مشاہدتاً، اس کو کہتے ہیں علم مشاہدہ، جو کہ علم یقینی ہوتا ہے. قال اعلم، کہا کہ مجھے یقین ہو گیا، یعنی علم مشاہدۃ، بالکل مشاہدے والا علم مجھے ہو گیا. اس لیے اس کا ترجمہ یقین والا کرتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. اس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال ہے کہ او کالذی سے مراد کون سے نبی ہے، یعنی ابھی جو آپ نے واقعہ پڑھا یہ کس نبی کا واقعہ ہے؟ تو جواب لکھیے گا کمنٹس میں. اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.